لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ قابل احترام بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی ایک بہت ہی بڑی اور عظیم نعمت ہے۔ ہم اور آپ اس ماہ مبارک کی عظمت کو اور اس کی حقیقت کو اور اس کے تقدس کو اور اس کی حرمت کو نہیں جان سکتے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نوازتے ہیں وہی لوگ صحیح معنی میں اس ماہ مبارک کی عظمت کو اور اس کی حقیقت کو اور اس کے تقدس کو اور اس کی حرمت کو جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کی عظمت کو اور اس کی حقیقت کو جانتے تھے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے اس ماہ مبارک کا انتظار اور اشتیاق فرمایا کرتے تھے، اور آپ اکثر یہ دعا فرماتے، جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تو آپ یہ دعا فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی ہماری زندگیوں کے اندر اتنی برکت عطا فرما دے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر ماہ مبارک جیسی عظیم دولت کو پالیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کی عظمت کو اور اس کی حقیقت کو جانتے تھے، اس لیے آپ اس ماہ مبارک کا شدت کے ساتھ میں انتظار فرمایا کرتے تھے، کیونکہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت جھوم جھوم کر برستی ہے، مغفرت کے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو معاف کرنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے یہ مہینہ گناہوں کے کفارے کا سبب بنایا ہے اور درجات کی بلندی کا سبب بنایا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ در حقیقت مسلمانوں کے ایمان کی تازگی کو ایک نئی روشنی دیتا ہے، ان کی روح کی بالغگی کو پروان دیتا ہے، کیونکہ سال کے باقی 11 مہینوں کے اندر ہم صحیح معنی میں عبادت نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اوپر زنگ آ جاتا ہے اور دلوں کے اوپر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں، اور مومن آدمی کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں جو تعلق ہوتا ہے، جو رشتہ ہوتا ہے، اس تعلق کے اندر کمی اور کمزوری آ جاتی ہے۔ ہم
سال کے باقی 11 مہینوں کے اندر دنیا کے کام کاج میں مصروف ہونے کی وجہ سے اور تجارت میں اور مزدوری میں لگے رہنے کی وجہ سے اس طرح کی عبادت نہیں کر پاتے جس طرح کی عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ کا حق ہے. تو سال کے باقی 11 مہینوں کے اندر صحیح معنی میں عبادت نہ کرنے کی وجہ سے دلوں کے اوپر جو زنگ پڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں جو تعلق ہے اس تعلق کے اندر کمزوری اور کوتاہی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت خاصہ سے ہمیں اور آپ کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا. تاکہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعا اور استغفار کا اہتمام کر کے، قرآن حکیم کی تلاوت کا اہتمام کر کے، روزوں کا اور تراویح کا اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں اپنے تعلق کو اور اپنے رشتے کو اور مضبوط بنا سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں. اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا اور راتوں کے قیام کو اللہ تعالیٰ نے نفل قرار دیا. تو روزے کی فرضیت کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر روزے کیوں فرض کیے، اس کا بنیادی سبب اور اس کی حکمت قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی امتوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تو روزے کی فرضیت کا اصل مقصد وہ تقوی کا حصول ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس لیے روزے فرض کیے تاکہ تقوی کی تربیت جو ہے مومن آدمی کی جائے. تقوی کی تربیت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے. مثال کے طور پر آدمی کے دل کے اندر گناہ کا داہیہ پیدا ہو اور ناجائز خواہشات کی تکمیل کا جذبہ پیدا ہو، گناہوں کی طرف دل کا میلان ہو، تو ایسے وقت میں تقوی یہ ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو گناہوں سے باز رکھ سکتی ہے. یعنی اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف جب وہ ہمارے دلوں کے اندر مستحضر ہو جائے، ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، تو پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا. تو ہمارے دلوں میں تقوی پیدا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر پیدا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا کرنے کے لیے، اس کے حکم کی عظمت کو دل کے اندر بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے تاکہ ہمارے دلوں میں حکم الہی کی عظمت پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر پیدا ہو جائے. مثال کے طور پر بد نگاہی کا شدید تقاضا دل کے اندر پیدا ہو رہا ہے. ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کسی غیر محرم کو جو ہے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں.
دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا، لیکن پھر دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق اور مالک ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، اور ہماری ایک ایک حرکت اس کی نگاہ میں ہے۔ فوراً اللہ تعالیٰ کی عظمت کا استحضار دل کے اندر پیدا ہو جائے اور اپنے آپ کو جو ہے گناہ سے بچا لے اور اپنی نگاہ کو نیچا کر لے، تو اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اس طرح کا تقویٰ دلوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر یہ روزے فرض کیے۔ غیبت کی مجلس لگی ہوئی ہے، لوگ جو ہے کسی کی برائی کر رہے ہیں، ہمارا بھی دل کر رہا ہے کہ ہم بھی اس کے اندر حصہ لے لیں اور اس کی غیبت کے اندر شریک ہو جائیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اس کی عظمت دل کے اندر مستحضر ہو جائے اور فوراً ہم اپنے آپ کو بچا لیں، اس کا نام تقویٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر یہ روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تقوی کی تربیت کی جائے۔ جب ایک مسلمان آدمی روزے کی حالت میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور جائز خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو روکتا ہے، اپنی بیوی کے پاس میں جانے سے بھی اپنے آپ کو روکتا ہے، تو حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روک رہا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ رب العزت کا خوف اور اس کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کو باز رکھ رہی ہے۔ ایک آدمی کو، روزے دار کو شدت کے ساتھ میں پیاس لگی ہوئی ہے، پاس میں ٹھنڈا پانی موجود ہے اور اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ روزہ نہیں توڑتا اور اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف اس کو کھانے پینے سے روک رہا ہے۔ تو جس طرح سے روزے کی حالت میں ہم اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور گناہ کے کاموں سے اور اپنی بیوی کے ساتھ میں صحبت کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھتے ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ہے، اس کے حکم کی عظمت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے احترام کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے باز رکھ رہے ہیں۔ تو روزے کے ذریعے سے یہ تربیت مقصود ہے کہ جس طرح سے تم روزے کی حالت میں کھانے پینے سے اور دوسری چیزوں سے اپنے آپ کو روک رہے ہو، اسی طرح سے عام دنوں کے اندر، زندگی کے عام حالات کے اندر بھی یہ کیفیت اور یہ استحضار تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو جانا چاہیے کہ کوئی بھی گناہ کا کام جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو روکا ہے اس سے قریب نہ جاؤ۔ سال کے باقی 11 مہینوں کے اندر بھی گناہ کے جو کام ہیں، معصیت کے جو کام ہیں، ان کاموں سے اپنے آپ کو روک لو۔ تو یہ روزے کے ذریعے سے ہماری تربیت کی جا رہی ہے، تقوی کی تربیت کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے روزے کی حالت میں ہم جائز کاموں سے یعنی کھانے پینے سے اور بیوی کے ساتھ میں جمع کرنے سے، صحبت کرنے سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں، یہ جائز کاموں سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے اور اس کے حکم کی عظمت کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو روک رہے ہیں۔ تو جس طرح سے ہم ان چیزوں سے ماہ مبارک کے اندر روزے کی حالت میں اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، باز رکھتے ہیں، اسی طرح عام دنوں کے اندر، زندگی کے عام حالات کے اندر گناہ کے کاموں سے بھی روکنے کا اس طرح کا اہتمام ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ تو روزے کی فرضیت کا اصل مقصد ہے تقویٰ، کہ ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہو جائے
اللہ رب العزت کے حکم کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، گناہ کے کاموں سے ہم اپنے آپ کو کسی طرح سے روکیں جس طرح سے ہم روزے کی حالت میں کھانے پینے سے اور دوسری چیزوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی عظمت کو اور اس کی حقیقت کو اور اس ماہ مبارک کو گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں ماہ مبارک کی پہلی تاریخ سے قبل آپ نے شعبان کی آخری تاریخ کے اندر خطبہ دیا، اپنے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع کیا اور ان کے سامنے خطبہ دیا، جس کے اندر ماہ مبارک کی عظمت کو اور اس کی فضیلت کو اور اس ماہ مبارک کو گزارنے کا طریقہ بتلایا، اور آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اے لوگوں تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو نہایت ہی برکتوں والا ہے، اس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے اندر دن کے اندر روزہ رکھنے کو فرض قرار دیا ہے اور راتوں کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے نفل قرار دیا ہے۔ جو آدمی اس ماہ مبارک کے اندر نیکی کا کوئی کام کرے گا، کوئی نفلی عبادت کرے گا، تو وہ آدمی ایسا ہے جیسا کہ اس نے غیر رمضان کے اندر ایک فرض ادا کیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر ہم اگر ایک کوئی نیکی کا کام کریں گے یا نفلی عبادت کریں گے تو اس کا اجر و ثواب فرض کے برابر ہوگا، اور جو کوئی آدمی اس ماہ مبارک کے اندر ایک فرض ادا کرے گا تو ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے غیر رمضان کے اندر 70 فرض ادا کیے ہوں۔ پھر آپ نے آگے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، کہ صبر کرنے والوں کے لیے ان کا بدلہ جنت ہے اور جنت کے علاوہ ان کی کوئی جزا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ میں خیر خواہی کا جذبہ رکھنے کا مہینہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی اس ماہ مبارک کے اندر کسی روزے دار کو افطار کرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیں گے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر کسی کی اتنی وسعت نہیں کہ ہم کسی روزے دار کو افطار کرائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اجر و ثواب تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرما دیتے ہیں جو کسی روزے دار کو ایک گھونٹ پانی پلائے یا دودھ کا ایک پیالہ پلائے یا کھجور کا ایک دانہ کھلائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب عطا کریں گے جتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ایک روزے دار کو عطا فرماتے ہیں، اور روزے دار کے ثواب کے اندر کسی طرح کی کمی نہیں کی جائے گی۔ روزے دار کو الگ ثواب دیا جائے گا اور روزہ افطار کروانے والے کو اسی طرح کا اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا
تو وہ کل قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے جو ہے اس کو جام پلایا جائے گا، اور ایک مرتبہ پینے کے بعد میں جنت کے اندر داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کے آخری عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ بہت سارے ایسے گنہگار ہوتے ہیں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، ان کو جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کی عظمت کو اور اس کی حقیقت کو جانتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو گزارنے کا طریقہ ہمارے سامنے بیان کیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس لیے مومن آدمی کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک کی پہلے سے تیاری کرے، اور جب یہ مہینہ شروع ہو جائے تو اس مہینے کو خالص عبادت کے لیے وقف کر دیں۔ سال کے باقی 11 مہینوں کے اندر عبادت کے لیے ہم جو ہے اپنا وقت نہیں نکال پاتے، نہ تلاوت کا اہتمام کر سکتے ہیں، نہ دعا اور استغفار کا صحیح معنی میں اہتمام کر سکتے ہیں۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر ایسا نظام الاوقات ہمیں بنانے کی ضرورت ہے کہ اس کے ایک ایک لمحے کو اور ایک ایک گھڑی کو اور ایک ایک ساتھ کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا چاہیے، قرآن حکیم کی تلاوت کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن حکیم کو اس ماہ مبارک سے ایک خاص قسم کی نسبت ہے۔ قرآن حکیم کا نزول بھی اس ماہ مبارک کے اندر ہوا، اس لیے اس ماہ مبارک کے ساتھ میں کلام الہی کو ایک طرح کی خاص نسبت حاصل ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمن اس ماہ مبارک کے اندر 61 قرآن حکیم ختم کیا کرتے تھے، ایک دن میں اور ایک رات میں اور ایک تراویح کے اندر۔ تو اس طرح سے کل 61 قرآن حکیم جو ہے اس ماہ مبارک کے اندر اس کی تکمیل کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ دعا اور استغفار کا اہتمام کریں، نمازوں کا اور روزوں کا اہتمام کریں، اور قرآن حکیم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے اندر 3 طرح کے اعمال کے اندر زیادہ سے زیادہ اضافہ فرماتے ہیں۔ پہلا عمل جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے اندر کثرت کے ساتھ میں کیا کرتے تھے، وہ عمل تھا عبادت کا، یعنی آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرتے، نفلی عبادتوں کا اہتمام کرتے۔ ویسے بھی عام دنوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا یہ حال ہوا کرتا تھا کہ آپ کے مبارک قدموں کے اندر ورم آ جایا کرتے تھے، لیکن جب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ اس سے بھی زیادہ عبادت کا اہتمام کرتے اور اپنی کمر کو عبادت کے لیے کس لیا کرتے تھے۔ اور دوسرا عمل جو کہ خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے اندر کیا کرتے تھے، وہ انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا اہتمام کرتے۔ ویسے بھی
عام دنوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ حال ہوا کرتا تھا کہ آپ کی سخاوت، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ آپ کی سخاوت ہوا کے تیز جھونکوں کے مانند ہوا کرتی تھی، لیکن جب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ کی سخاوت اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی۔ اور تیسرا عمل جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے وہ دعا اور استغفار اور کلمہ طیبہ کا ورد، یعنی زیادہ سے زیادہ دعا اور استغفار کا اہتمام کرتے اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے۔ تو ان تین طرح کے اعمال کے اندر اضافہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جب ماہ مبارک جیسا عظیم مہینہ جب شروع ہو جائے تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے سے اور خیرات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے دعا اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو آدمی اس ماہ مبارک کی قدر کرتا ہے، اس ماہ مبارک کی عظمت کو اور اس کی حقیقت کو جانتا ہے، وہ تو اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی انوار اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے اس سے بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور جو آدمی غفلتوں کی نظر کر دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے اور آپ نے ہم سے فرمایا کہ قریب ہو جاؤ۔ چنانچہ ہم سارے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو گئے۔ پھر آپ نے منبر کے پہلے درجے کے اوپر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ جب آپ نے دوسرے درجے کے اوپر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ نے تیسرے درجے کے اوپر قدم رکھا تو اس وقت بھی فرمایا آمین۔ حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے اور خطبے سے فارغ ہو گئے تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آج آپ سے ایسی بات سنی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے منبر کے پہلے درجے کے اوپر قدم رکھا تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس میں آئے اور کہنے لگے کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان مبارک جیسا خیر و برکت والا مہینہ پایا اور اس کے باوجود بھی وہ اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکا ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور جب میں نے دوسرے زمین کے اوپر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ کے اوپر درود پاک نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور جب میں نے تیسرے درجے کے اوپر قدم رکھا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک وہ شخص جس نے اپنے والدین دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی صحیح معنی میں خدمت نہ کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ غور و فکر کا مقام ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں، ایسے تین لوگوں کے لیے بد دعا کر رہے ہیں کہ جس نے رمضان مبارک جیسا خیر و برکت والا مہینہ پایا اور اس کے باوجود بھی اس نے دعا اور استغفار کا اہتمام نہ کر کے اور اپنے گناہوں کے سلسلے میں پکی اور سچی توبہ نہ کر کے اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکا ہو۔ اسی طرح سے جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ کے اوپر درود نہ بھیجے۔ اسی طرح سے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی صحیح معنی میں خدمت نہ کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا ہو۔ ایسے تین لوگوں کے سلسلے میں ایک مقرب فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسا جلیل القدر فرشتہ بد دعا کر رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بد دعا کے اوپر آمین کہہ رہے ہیں۔ تو جو آدمی ماہ مبارک کو غفلتوں کی نظر کر لیتا ہے
اور اس ماہ مبارک کے اندر بھی نمازوں کا، تراویح کا اہتمام نہیں کرتا، قرآن حکیم کی تلاوت نہیں کرتا، کلمہ طیبہ کا ورد نہیں کرتا، نفلی عبادتوں کا اہتمام نہیں کرتا، وہ محروم رہ جاتا ہے، اور اس کے لیے ہلاکت اور محرومی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی عظمت کو اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک گھڑی کو، ایک ایک ساتھ کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔